بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ بے عبادات کے سبق زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تفصیلی سوالات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کے لغوی معنی۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پاک کرنے، پاک ہونے، نشو و نما پانے اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے مال پاک و صاف بھی ہوتا ہے اور مال میں برکت و زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد مسلمان کے مال کا وہ حصہ ہے جو ہر صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ایک سال پورا ہونے پر عبادت کی نیت سے رضائے الہی کے لیے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ناداروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کا تاریخی پس منظر۔ پہلے نمبر پر ہیڈنگ ہے زکوٰۃ اور انبیاء سابقین۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں پر زکوٰۃ فرض رہی۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ اسلام کی نہایت اہم تعلیم۔ اسلام نے نہ صرف زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا ہے بلکہ ادائیگی زکوٰۃ کو نہایت اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ فرضیت زکوٰۃ۔ فرضیت زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن۔ زکوٰۃ دین اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں: بالغ ہونا، مال پر پورا سال گزرنا، عاقل ہونا، مقروض نہ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مال نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہونا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے وہ مال جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے وہ 5 قسم کے ہیں: سونا چاندی، کرنسی نوٹ، مال تجارت، چوپایا جانور، کھیتوں کی پیداوار اور درختوں کے پھل وغیرہ، معدن یعنی وہ خزانہ جو کسی انسان نے زمین میں دفن کر رکھا تھا وہ کسی کو مل گیا، اور معدنیات جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفن کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کی کتنی مقدار فرض ہے۔ مالوں کی مختلف اقسام میں زکوٰۃ کی مقدار بھی مختلف ہے۔ مثلا کرنسی نوٹ، سونا چاندی اور مال تجارت میں 40واں حصہ 2.5% یعنی 2.5% فرض ہے۔ چوپایوں کی مختلف قسموں میں ان کی مقدار و تعداد مختلف ہے، جیسے 40 بکریوں میں 1 بکری فرض ہے۔ کھیتوں کی پیداوار اور درختوں کے پھلوں میں 10واں یا 20واں حصہ فرض ہے۔ معدن و رکاز میں 5واں حصہ یعنی خمس فرض ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اس میں انسانی مسائل کا مکمل حل موجود ہے۔ انسان کے مسائل و معاش بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کامل دستور میں اس اہم معاشی مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی نظام حکومت اور معیشت و معاشرت کو مستحکم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ:
متقی لوگ وہ ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بنائیے اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کامیاب مومنوں کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور وہ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر کتنا زور دیا ہے اور یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور انسانیت کے آخری نجات دہندہ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے اور اپنے عہد رسالت میں اس نظام کو عملی طور پر نافذ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس حکم پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا رہا اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہر سال صاحب استطاعت مسلمان سے پابندی سے زکوٰۃ کی وصولیابی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہر طرح کی خوشحالی تھی اور لوگوں کو ذہنی سکون تھا اور اطمینان والی زندگی میسر تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں، یہ ہیڈنگ دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس شہادت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء یعنی امیروں سے وصول کر کے ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں زکوٰۃ کے بارے میں بڑی وضاحت سے یہ بات واضح فرما دی کہ زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال ہر قسم کی آفات سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے اور وبال بن جاتا ہے، اور ایسا مال آخرت میں بھی مصیبت بن جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف خلیفہ اول کا جہاد۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کو اسلام سے خارج اور مرتد تصور کیا اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس میں سے بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، خدا کی قسم، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے فیصلے سے بھی اس کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ تو مسلمان کا خون کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم یا فرد علی الاعلان ایک دینی فریضے کا انکار کر رہی ہو۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اپنی شکل میں نافذ رہا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت سے آج تک یہ نظام زکوٰۃ مسلمانوں کے نظام حیات کا ایک اہم جزو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے، زکوٰۃ کے مصارف۔ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں۔
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں واضح رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ لے کر دولت بڑھانے یا اسے ذریعہ معاش بنانے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیڈنگ دیں گے فقراء۔ فقیر سے مراد وہ مرد اور عورت جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد و تعاون کا محتاج ہو۔ اس کے بعد ہے مساکین۔ اس سے مراد وہ شریف غربا ہیں جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں لیکن شرم کے مارے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تیسرے نمبر پر ہے عاملین زکوٰۃ۔ اس سے مراد زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہیں۔ زکوٰۃ کے نگران و منتظم اور تحریر کرنے والے یعنی سیکرٹری کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے مؤلفۃ القلوب۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف یہ قلب یعنی دلجوئی مطلوب ہو۔ اسلام کے مفاد میں ان کو ہم نوا بنانا اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رقاب۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہیں۔ اس کے بعد ہے غارمین۔ ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں تو انہیں زکوٰۃ سے اس قدر دے دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ۔ اس سے مراد راہ خدا میں جہاد اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اس کے بعد ہے ابن السبیل یعنی مسافر۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال ہو لیکن حالت سفر میں محتاج ہو سکتا ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مشکلات حل کی جا سکتی ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کے لغوی معنی۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پاک کرنے، پاک ہونے، نشوونما پانے اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے مال پاک و صاف بھی ہوتا ہے اور مال میں برکت و زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد مسلمان کے مال کا وہ حصہ ہے جو ہر صاحب نصاب اور صاحب حیثیت 1 سال پورا ہونے پر عبادت کی نیت سے رضائے الہی کے لیے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ناداروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں: بالغ ہونا، مال پر پورا سال گزرنا، عاقل ہونا، مقروض نہ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مال نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہونا۔ تیسرا سوال ہے زکوٰۃ کے کوئی بھی 5 فائدے تحریر کیجیے۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کے 5 فائدے۔ نمبر 1، معاشرے میں مساوات۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کی دولت غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے جس سے معاشرے میں اقتصادی عدم مساوات کم ہوتی ہے اور سماجی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی رقم سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 3، روحانی صفائی۔ زکوٰۃ دل کو پاک اور صاف کرتی ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، اقتصادی ترقی۔ زکوٰۃ کی رقم کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ اقتصادی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے نئی ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں اور کاروبار کو فروغ مل سکتا ہے۔ نمبر 5، آخرت کی کامیابی۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسے دنیاوی و اخروی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے لفظ زکوٰۃ کی لفظی معنی ہے۔ آپشن الف کمائی، آپشن ب مال، آپشن ج پاکیزگی، آپشن د نفع۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ج پاکیزگی۔ اس کے بعد سوال ہے سال میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ آپشن الف 4 مرتبہ، آپشن ب 3 مرتبہ، آپشن ج 2 مرتبہ، آپشن د 1 مرتبہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن د 1 مرتبہ۔ اس کے بعد سوال ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ آپشن الف 7، آپشن ب 8، آپشن ج
9, آپشن دال 10۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 8۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔